السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، چونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک کے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ میرے سامنے تحفۃ الباری ہے، جو کوکن کا مشہور و معروف ادارہ جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردن، جس کے استاد الحدیث حضرت شیخ ابراہیم خطیب دامت برکاتہ مد ظلہ العالی نے فقہ شوافی کی بہت بڑی کتاب انہوں نے تصنیف فرمائی، جو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ میں اسی کے اندر سے آپ کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کے بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ، کیونکہ روزہ رکھنے سے عادت پڑے گی نفس کو اس کے متعدد تقاضوں سے روکنے کی، اور اسے عادت کی پختگی بنیاد ہے تقوی کی، سو تھوڑے دن روزہ رکھ لیا کرو۔ ان تھوڑے دنوں سے مراد رمضان المبارک ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ وہ تھوڑے ایام یعنی تھوڑے دن جن میں روزے کا حکم ہوا ہے، وہ ماہ رمضان ہے، جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح الدلالہ ہے، من جملہ ان کتب کے جو کہ ہدایت ہے اور فیصلہ کرنے والی یعنی قرآن کریم۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو، اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا نقصان ہو یا شرعی سفر ہو، تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے ایام رمضان کے دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی قضا نہیں ہے، ہم بہت سارے کنٹری میں گھومے وغیرہ وغیرہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ہم نے کہیں پر دیکھے نہیں کہ روزے کی قضا ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت خود قرآن کے اندر صاف صاف قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ایسا مرض کہ اس سے اس کا نقصان ہو رہا ہو، شدید نقصان، اور سفر شرعی ہو، تو ایسے مریض کے لیے اور ایسے مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جب اس کا سفر پورا ہو جائے یا اس کا مرض ختم ہو جائے تو اتنے ایام شمار کر کے، اتنے دن شمار کر کے اس کی قضا کر لو، اس کی قضا کر لو، اس روزے رکھ لو۔ یہ اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے۔ اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط کہ وہ نور ہے صبح صادق کا، جبکہ وہ بالکل شروع میں طلوع ہوتی ہے، وہ ظاہر ہو جائے، سیاہ خط سے کہ عبارت ہے تاریکی کی اس حد فاصل سے جو کہ خط نور ہے صبح سے ملا ہوا محسوس ہوتا ہو، یعنی مراد ہے صبح صادق سے طلوع ہو جائے، پھر صبح صادق سے رات آنے تک روزے کو پورا کیا جائے۔ یعنی سمپل اردو کے اندر صبح صادق جب شروع ہوتی ہے اس سے پہلے اپنے روزے کو بند کر لیا کرو، اور غروب آفتاب جیسے ہی غروب ہو جاتا ہے فوراً اپنے روزے کو افطار کر لیا کرو۔ اس کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ فجر کی اذان ہونے تک کھاتے پیتے رہتے، ان کا روزہ بالکل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو ذرا
ज़हन-नशीन फरमाए फजर की अजान होने तक जो खाते पीते हैं उनका रोज़ा नहीं होता। वजह इसके ये है कि फजर की अजान सुबह सादिक के 5 या 10 मिनट बाद होती है और रोज़ा सिर्फ सुबह सादिक तक है। सुबह सादिक होते ही फ़ौरन रोज़ा बंद करने का हुक्म है और फजर की अजान सुबह सादिक के 5-10 मिनट बाद होती है। इसलिए फजर की अजान से पहले सुबह सादिक से पहले अपने रोज़े को बंद कर लिया करें और गुरूब आफ्ताब जैसे ही सूरज गुरूब हो गया फ़ौरन अपने रोज़े को इफ्तार कर दें। अहादीस में क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब माह रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन मुक़य्यद कर दिए जाते हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैह की हदीस है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े जो है वो रोज़ेदारों के लिए खोल दिए जाते हैं। अब मौका है कि अल्लाह से जन्नत मांगा करे, वैसे तो हर रोज़ मांगा करे, हमेशा मांगा करे, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा मांगा करे क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, रहमत के दरवाज़े खोल देता है। जहन्नम से पनाह मांगी जाए, हमेशा मांगी जाए, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा मांगी जाए क्योंकि रमज़ान में अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया के लिए जहन्नम के दरवाज़ों को बंद फरमाता है, इसलिए उससे पनाह मांगी जाए। और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं जो पूरे साल भर 11 महीने इंसान को बहकाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं गुनाह के लिए, तो उसमें कैद कर दिए जाते हैं जो शरीर किस्म के शयातीन हैं, जो वसवसे डालने वाले शयातीन हैं। तो इससे शयातीन से भी पनाह मांगी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रमज़ान का जो वक्त है एक एक मिनट एक एक पल हमारा इबादत के अंदर गुजारने की कोशिश की जाए। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं जिसमें एक दरवाज़े का नाम अर्रैयान है। इसमें सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे, सिर्फ रोज़ेदारों के लिए फजीलत है कि वो अर्रैयान जो जन्नत का दरवाज़ा है उसमें से दाखिल होंगे। और जो माह रमज़ान में ईमान और इखलास नियत और तस्दीक़ कामिल और सवाब की तवक्कुओ व उम्मीद के साथ रोज़ा रखे, ये हदीस है, उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जो रमज़ान में ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ क़याम करे, नमाज व इबादत अंजाम दे, उसके गुज़श्ता ख़ता माफ़ होंगे। और जो शब क़द्र में ईमान और बनियत के सवाब क़याम करे उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ होंगे। ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह है और मुराद यहाँ पे हुकूक़ुल्लाह से मुतालिक सगीरा गुनाह है, यानी जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे सवाब की उम्मीद के साथ और रात में क़याम करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है। यहाँ 2 बातें ज़हन नशीन फरमाए, जब जब हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमाता है, फ़ला अमल की वजह से ये अमल करोगे तो अल्लाह गुनाह माफ़ फरमाता है, ये गुनाह पूरे ज़िंदगी की गुनाह माफ़, इतने साल की गुनाह माफ़ वगैरह वगैरह। यहाँ सगीरा गुनाह मुराद है, छोटे गुनाह मुराद है। बड़े गुनाह कबीरा गुनाह ये सिर्फ़ और सिर्फ तौबा से माफ़ होते हैं। और तौबा किसको कहते हैं? आजकल हमारे यहाँ पे मामूली तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये तौबा नहीं है। तौबा कहते हैं पिछली ज़िंदगी पर नादिम होना, शर्मिंदा होना, जो आज तक हमसे गुनाह सरज़द हुए हैं, सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगना कि अल्लाह आज तक जो हुआ अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा मैं इससे बचूंगा। पुख्ता अज़्म करना, पुख्ता इरादा करना, फिर हो जाए फिर तौबा करें, लेकिन अज़्म और इरादा पुख्ता करना कि अल्लाह आइंदा इस गुनाह से बचूंगा। इसके अंदर भी 2 चीज़ें, एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जो अल्लाह के हुकूक है वो तो अल्लाह माफ़ फरमाएगा कल क़यामत के दिन, इसलिए तो सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह कल क़यामत के दिन मालिक बन कर आएगा। एक होता है जज और एक होता है मालिक। जज क्या करता है, जब सामने दावा करने वाला दाई और मुद्दा अलैह दोनों जब खड़े होते हैं, मुजरिम भी खड़ा होता है और जो उस पर दावा करने वाला होता है वो भी खड़ा होता है। अब मुजरिम जो है वो अगरचे जज का रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई भी हो, और जज को अगरचे मालूम भी क्यों ना हो कि ये हकीकत में मुजरिम नहीं है, इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो दावा करने वाले वकील होते हैं उसके दलाइल अगर मजबूत हो तो बमजबूरी जज को कायदे के मुताबिक फ़ैसला फिर दाई के हक़ में, यानी जो दावा करने वाला है उसके हक़ में देना पड़ता है, क्योंकि रूल से है। लेकिन मालिक क्या है, मालिक को कोई पूछने वाला नहीं होता, इसलिए कल क़यामत के दिन अल्लाह मालिक बनकर आएगा, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह जिसे चाहे माफ़ फरमा दे, कोई पूछने वाला नहीं है कि अल्लाह तूने इसको क्यों माफ़ फरमाया। मैं मालिक हूँ, जिसे चाहे माफ़ करूँ, जिसे चाहे अजाब दूँ।
اس لیے اللہ مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن مالک بن کر آئے گا۔ تو حقوق اللہ تو اللہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ کب اس امت کی میں مغفرت فرماؤں۔ اس لیے سال میں اللہ نے رمضان رکھا ہے، اور کتنے سارے ایسے راتیں رکھا ہے جس میں مغفرت کے وعدے ہیں، اور کتنے ایسے وقت بھی رکھا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو حقوق اللہ تو اللہ ایسے ہی معاف فرماتا ہے، لیکن حقوق العباد جو بندے کے متعلق ہے، جو بندوں کے تعلق سے ہے، جیسے کسی کی میں نے چوری کیا، کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالا، کسی کو ستایا، کسی کی غیبت کی، کسی کا دل دکھایا، تو وہ گناہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس کے اندر بھی علماء سے مسائل معلوم کر لیے جائے۔ ایسے لوگ جن کو ہم نے ستائے، جن کا دل دکھائے، وہ اس دنیا سے گزر گئے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بھی بہت سارے طریقے علماء نے ہم کو بتایا ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، ان کے حق میں بخشا جائے، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، کسی کی چوری کی ہو اس کو مال واپس کیا جائے، کسی پر ڈاکہ ڈالا ہو اس کا مال واپس کیا جائے، اس سے معافی مانگی جائے، اس سے اچھا سلوک کیا جائے، پھر اللہ سے بھی معافی مانگی جائے، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے حدیث کے اندر ایسا بھی آتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیے اور جن کو ستائے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد پھر وہ اچھے بن گئے، نیک بن گئے، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کیا، لیکن جو چلے گئے ہیں وہ کل قیامت کے دن اپنا دعویٰ لے کر اللہ کے سامنے آئیں گے کہ اللہ تیرا فلاں بندہ ہے، اس نے مجھے ستایا تھا، اللہ اس کو بھی بلائے گا، اس کو بھی بلائے گا۔ پھر جب وہ دعویٰ پیش کرے گا تو اب تو اس نے توبہ کیا ہی تھا مرنے سے پہلے سچی پکی، تو اللہ تعالیٰ جس نے اس کو ستایا ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، اس کو اللہ کہے گا کہ اس نے توبہ کیا تھا، کیا تو اس کو معاف کرتا ہے؟ تو یہ کہے گا کہ نہیں، میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا اچھا میں جو تجھے اس کے بدلے ایک چیز دوں گا، وہ چیز اللہ اس کو دکھائے گا، جنت کے کچھ درجات بتائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کون نہیں چاہتا کہ مجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ملے، تو وہ درجات کو دیکھ کر ویسے ہی وہ معاف فرما دے گا، تو اللہ بھی اس کو معاف فرمائے گا۔ لیکن یہی حقوق العباد ہے۔ تو دنیا میں اگر ہم نے کسی بندوں کو ستایا ہے، تکلیف دیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو فوراً کوشش کرے کہ اس سے فوراً ہم معافی مانگے اور دل صاف کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے گا۔ تو یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم کا ہر عمل دو چند ہوتا ہے، ایک نیکی 10 گناہ سے 700 گناہ تک دو چند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ وہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار میری خاطر اپنی خواہشات اور کھانے کو ترک کرتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشی ملیں گی، ایک افطار کے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فحش اور قبیح گفتگو نہ کرے اور چیخے چلائے نہیں۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ بھی متفق علیہ کی حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کا ہر عمل 2 چند ہوتا ہے، یعنی ایک نیکی کرے تو اس کو اس ایک نیکی پر اس کو 700 گنا تک وہ نیکی بڑھا دی جاتی ہے، یعنی اس کا جو اجر ہے وہ 2 گنا اور 3 گنا ہوتے 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 700 گنا تک بڑھتا ہے ایک نیکی، ٹھیک ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر جتنے بھی نیکی کے کام ہیں تو یہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ خیر۔ اس لیے صحابہ اکرام اتنا کوشش کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر، تیز کوشش کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے اور نیکی کے کام بہت تیزی سے کیا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کے اندر کوشش کرے ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہے، 700 گنا تک اللہ فرماتا ہے۔ تو کوئی نیکی کا موقع ایسا ہو جو ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، اس کی کوشش کرے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے رمضان کے روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ہارون رشید نے ایک مرتبہ اعلان کیا اپنے دربار کے اندر کہ آج جس کو جو چیز دربار میں پسند آئے اس کو وہ چیز دی جائیں گی، اس کے اوپر ہاتھ رکھے۔ تو کسی نے قیمتی پتھر پر، کسی نے ہیرے پر، کسی نے جوہرات پر ہاتھ رکھا۔ ایک باندی تھی، اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے کہا ہارون رشید نے دیکھو یہ باندی کتنی سمجھدار نکلی، اس نے بادشاہ کو چنا ہے، جس کو بادشاہ مل گیا اس کو تو سبھی مل گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا بدلہ کل قیامت کے دن فرشتے دیں گے اور اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ میں خود ہوں، جس کو اللہ مل گیا اس کو تو سب کچھ مل گیا، اور دوسرے حدیث میں ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور اللہ جب کسی کو دینے پر آئے تو بہت سارے حدیث اور بہت سارے واقعات ہیں۔
تو روزے کے بدلے اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ روزے دار کو 2 خوشی ملتی ہے۔ ایک تو افطار کے وقت ظاہر سی بات ہے ہم پورا دن بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں، پھر سامنے ہمارا جب دسترخوان سجا ہوا ہوتا ہے اور چند منٹ باقی ہوتے ہیں افطار کے لیے تو وہ ایک خوشی ہوتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب رب ذوالجلال والاکرام رب کائنات سے ہماری ملاقات ہوگی اس روزے کے بدلے، اور اللہ جب خود بدلہ دینے والا ہوگا اور اللہ خود اس کا بدلہ ہوگا تو اس وقت میں کیا خوشی ہوگی، کیا عالم ہوگا خوشی کا، تو اس وقت میں اللہ فرماتا ہے وہ ایک خوشی ہوگی۔ پھر روزے دار کے منہ کی بدبو یہ کس وجہ سے، اس کا جو جوف، اس کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو بدبو پسند ہے، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کا پیٹ جو خالی ہوتا ہے تو اس پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس کو وہ برداشت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس بدبو کے بدلے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بدبو جو ہے مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیوں؟ وہ میرے لیے برداشت کر رہا ہے۔ لیکن روزہ بشرط یہ کہ روزہ ہو، کیونکہ آگے اللہ کے رسول کیا فرماتا ہے، وہ فحش سے بچے، کبھی گفتگو نہ کرے، چیخے چلائے نہیں، کوئی اسے برا بھلا کہے تو اسے کہے کہ میرا روزہ ہے۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں، ہنسی مذاق کے اندر جھوٹ بھی بولتے ہیں، کسی کا دل بھی دکھاتے ہیں، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجز اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے اور ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ مرنے تک ان کی حالت پہنچ گئی۔ تو صحابہ اکرام کے پاس، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شکایت پہنچائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، دونوں عورتوں کو فرمایا قے کرو، الٹی کرو۔ ان کے سامنے برتن رکھا گیا، جب انہوں نے الٹی کیے، قے کیے تو اس کے اندر تازہ کھایا ہوا گوشت اور تازہ پیا ہوا خون نکلا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یہ تو روزے دار ہے، یہ گوشت کہاں سے اور یہ خون کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق سے تو انہوں نے روزہ رکھا، لیکن انہوں نے حرام کھایا، حرام پیا، یعنی غیبت کی، بدبودار چیز کو کھایا، غیبت کی، اسی لیے ان کے گلے سے، ان کے پیٹ سے یہ تازہ کھایا ہوا خون اور گوشت کو اللہ نے نکالا ہے۔ اسی لیے روزے دار کو چاہیے کہ فحش گفتگو، فضول بکواس نہ کرے، زیادہ سے زیادہ وقت کلام مجید کو پڑھنے میں نکالے، زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، اور چیخے نہیں، چلائے نہیں، بھڑکے نہیں۔ اگر کوئی بولے، کوئی ہم کو برا بلا کہے، کوئی ہم کو گالی دے، اس کو کہے بھائی میرا روزہ ہے، بھائی میرا روزہ ہے، صاف کہہ دے میرا روزہ ہے، ورنہ پھر ہمارا بھی روزہ بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی ہم کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، حرام نہ دیکھے، کانوں کا روزہ حرام نہ سنے، منہ کا، زبان کا روزہ حرام نہ بولے، ہاتھ کا روزہ حرام نہ پکڑے، پاؤں کا روزہ حرام کی طرف چل کر نہ جائے۔ یہ پورے سال کے اندر 1 مہینہ اللہ عطا فرماتا ہے کہ 11 مہینے ہم کو کس طرح گزارنا۔ اللہ نے حلال چیزوں سے بھی روکا، کھانا حلال، پینا حلال، بیوی کے پاس جانا حلال، لیکن اس حلال چیزوں سے بھی اللہ نے روکا 1 مہینے کے لیے پریکٹس کہ پورا آگے کے 11 مہینے تم کو حرام سے کیسا رکنا ہے۔ یہ حلال سے اللہ نے کیوں روکا کہ آگے جا کے باقی کے 11 مہینے تم کو حرام سے رکنا ہے، ایک پریکٹس ہے، اور اس پریکٹس کے اوپر اللہ جو کچھ دینے والا ہے وہ سب کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ کے جتنے بھی فضائل ہے وہ تمام امت محمدیہ کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے روزے کے ارکان، اس کے فضائل ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔